خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور ہمارا چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ پچھلے سنڈے ہم نے ایک مضمون شروع کیا، کیا ہمیں کسی گناہ گار کو یا کسی راستہ باز کو یا کسی ایسے شخص کو جو کلام کی نفی کرتا ہو، کلام کے برخلاف کلام سناتا ہو یا غلط تعلیم دیتا ہو، تو ہمیں اس کو آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں اور ہم نے سندی آیت جو ہے وہ حزقیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی ہم نے 16ویں آیت کو پڑھا، اور وہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ خدا نے حزقیل سے کلام کیا کہ اگر تو نے شریر کو اس کی شرارت سے آگاہ نہ کیا اور وہ اپنی شرارت میں مر گیا تو میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا، اور اگر تو نے اسے آگاہ کر دیا اس کے باوجود وہ اپنی شرارت میں مر گیا تو تو نے اپنی جان بچا لی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ اگر تو نے کسی راست باز کو دیکھا کہ اس نے اپنی راست بازی چھوڑ دی ہے، اس نے ایمان چھوڑ دیا ہے، اس نے خدا کی راہیں چھوڑ دی ہیں، اور تجھے پتہ چل گیا ہے اور کلام تیرے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی روحانی گر جائے تو تم جو روحانی ہو اسے دوبارہ بحال کرو۔ بحال تب بھی کوئی ہوگا نا جب ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر میٹنگ کریں گے، اس کے ساتھ جا کر کونسلنگ کریں گے، تو پھر ہم اس کو جب تنبیہ کریں گے، نصیحت کریں گے۔ 1 سے 2 بہتر ہے، اگر ایک گر جائے تو دوسرا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے 2 کر کے شاگردوں کو بھیجا تھا۔ اگر ایک ٹھنڈا پڑ جائے گا تو دوسرا اسے گرم کرے گا، اگر ایک گمراہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دوسرا اسے گمراہی سے پھیر لائے گا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے 1 سے 2 بہتر ہیں اور تیری ڈوری ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں پرانے عہد نامہ میں سے سیکھی آگاہی کے تعلق سے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ شروع میں خدا نے آدم اور حوا کو آگاہ کیا تھا کہ باغ کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا۔ آگاہی ہے کہ نہیں؟ بے شک انہوں نے پھر جان بوجھ کر وہ پھل کھایا اور آج تک وہ سزا جاری اور ساری ہے۔ اسی طرح آج ہم چند ایک باتیں اور بھی خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ سر عام لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، سر عام لوگوں کو روکتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے آج اعمال کی کتاب اور اس کا 17 باب، جلدی سے نکال لیجئے اعمال کی کتاب اس کا 17 باب، اور ہم آج خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب پولس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا۔ کن کو دیکھ کر؟ بتوں کو۔ آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے میں خدا نے پہلا حکم دیا کہ تو ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ اور یسایہ کی کتاب میں خدا نے کہا میں واحد خدا ہوں، میرے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، میں روح ہوں، میں ہر جگہ پر موجود ہوں، جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں تو میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ تمہیں بت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی بھی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا، نہ آسمان کے نیچے نہ زمین کے اوپر نہ کسی چیز کو بنانا، چونکہ میں تمہارا خدا غیور خدا ہوں۔ یہاں پر اتھینے کے علاقے میں جب پولس پہنچا ہے اس نے وہاں پر بہت سارے بت دیکھے، اور ایک بت بہت بڑا بت تھا۔ ہم ذرا ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، ہم تسلی کے ساتھ کلام کو سیکھیں گے۔ لکھا ہے اس کا جی جل گیا۔ اس کا جی کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا کہ جل گیا؟ کہ یہ جی یہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے اور یہاں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور پیٹ کے بل چل رہے ہیں، چھاتی کے بل چل رہے ہیں، یا سجدہ ہو رہا ہے، تو پولس بڑا خوش نہیں ہوا۔
یا پلوس نے وہاں پر یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے ماریں گے یا لوگ مجھے قتل نہ کر دیں. اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع. اس کو پتا تھا میں نے مرنا مسیح کے لیے، اس لیے وہ ڈائریکٹ ہی کلام سناتا تھا. ہاللیلویہ. تو آج آپ سیکھیں گے کہ ایسے خادم جو ڈائریکٹ کلام سناتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نہیں سناتے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. آئیے میرے ساتھ آگے بڑھیے. لکھا اس کا جی جل گیا، اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا ترسوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا. کئی دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پالوس سب سے بڑا خادم، سب سے زیادہ مار کھانے والا، کوڑے کھانے والا، دکھ برداشت کرنے والا، اور یہ بائبل کو 4 چاند لگانے والا، ایک کم 40 کوڑے اس نے 5 دفعہ کھائے ہیں. سب سے بڑا اصول اعظم اس کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص، اور اس نے اپنی گردن کٹوا لی مسیح کے لیے، انجیل کے لیے، سچائی کے لیے، خوشخبری کے لیے. اور لکھا ہے کہ یہ روز ان سے بحث کیا کرتا تھا. کس بات پر؟ کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آج اگر بحث کریں تو کہتے ہیں جی فلاں پاسٹر تو بحث ہی بڑی کرتا ہے جی، تو آپ بحث والا کام نہ کریں، چھوڑ دیں. میں کل کسی شخص کا پتہ لینے کے لیے گیا، میں نے اس کو ڈائریکٹ کہا، میں نے کہا شراب بیچنا شراب پینا چھوڑ، میں تجھے یسوع کے نام سے کہہ رہا ہوں، نہ چھوڑے گا تو تیری مرضی ہے، سزا تو نے پانی میں نے نہیں پانی، میں نے تجھے گواہ کرنا تھا کر دیا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. تجھے میں ڈرتا رہتا تو پھر یہ مطلب میں مجرم. آمین. میں نے بتانا ہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے. سو یہاں پر لکھا ہے اور چند اکبوری اور سیوتوئی کی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے. چند لوگ آگے سے کیا کرنے لگے؟ مقابلہ کرنے لگے. آج بھی کئی دفعہ لوگ خدا کے خادموں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی ہے نا، کہتے ہیں بھائی صاحب کا انسان نہ بہتا کلام ہوتا ہے، بائبل کدی پڑھی نہیں کھول کے تے ایویں جلدی نہ کہنا بھائی صاحب کا انسان بہتا کلام ہوتا ہے، بائبل سکول کا منہ کدی ویکھیا نہیں ہے جا کے. تو یہ غلط بات ہے کہ ایک شخص جس نے بائبل سکول کا منہ نہیں دیکھا، بائبل کا روز پڑھتا ہی نہیں ہے خود، اور وہ کہے کہ مجھے پاسٹر سے زیادہ کلام آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. سو آگے لکھا ہے مقابلہ کرنے لگے، اور لکھا ہے اوروں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا. قیامت کا مطلب ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر آخری دفعہ پالوس پر ظاہر ہوا جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا. وہ گر گیا، اندھا ہو گیا، 3 دن تک اندھا رہا. پھر یسوع نے اسے کہا حنانیہ کے پاس جا، وہ تیرے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. ڈائریکٹ یسوع مسیح نے کلام کیا پالوس کے ساتھ کہ تو غیر قوموں کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے، یہودیوں کے لیے، رومیوں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. میں نے تجھے پسند کیا ہے، تجھے چنا ہے، چونکہ تو دلیر بندہ ہے، تو لوگوں کو قتل کرتا تھا، مارتا تھا. میرے لوگوں کو اب میں تجھے اس قدر تبدیل کر دوں گا کہ تم میری خاطر قتل ہو جائے گا. آمین. اور دیکھیں مسیح نے جب اس کو چنا تو وہ مسیح کی خاطر شہید ہو گیا. جو کچھ مسیح کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی منادی نہیں کرتا، نہ کسی ڈینومینیشن کی منادی کرتا ہے، بلکہ وہ مسیح یسوع کی منادی کرتا ہے. سو لکھا ہے بس وہ اسے اپنے ساتھ اریوپگس پر لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے؟ یہودیوں کی نظر میں، رومیوں کی نظر میں، غیر قوموں کی نظر میں وہ جو تعلیم دیتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ مر گیا، وہ جی اٹھا، وہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے میں اس کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اب میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، اب میں اس کا ورکر ہوں، اس کا نوکر ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کا خادم ہوں. وہ مسیح کی منادی کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو آگے لکھا ہے کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے. لوگ کہنے لگے تو ہمیں عجیب باتیں سناتا ہے، ایسی باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. پہلے بھی ہم چرچ جاتے تھے،
लेकिन ऐसी बातें जो तू हमें सुनाता है ये हमने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन ये बातें वो रूह की तहरीक से लोगों को सुनाता था। तो आगे लिखा है, बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इनसे मतलब क्या है, इसलिए कि सब अथीनवी और परदेसी जो वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सरफ ना करते थे। नई नई बातें सुनने के आदी थे, मुश्ताक थे, ख्वाहिशमंद थे। और आगे लिखा है, पौलुस ने अरियुबस के बीच में खड़े होकर कहा, ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। डायरेक्ट उनको कलाम सुना रहा है जी, आगाही है ना। खड़ा कहां है? अथीने के इलाके में। किसी ने घर जाके कलाम सुनाना कितना मुश्किल काम है। किसी ने चर्च में जाके कलाम सुनाना कितना मुश्किल काम है जी। अथीने के इलाके में खड़ा अकेला है, खुदा का रूह इसके साथ है, इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि मुझे कोई गोली ना मार दे, मुझे कोई तलवार से कत्ल ना कर दे। ये तो तैयारी इसी काम के लिए हुआ था, इसलिए तो उसने शादी भी नहीं करवाई थी। इसलिए वो कहता मेरी मानद मानो, चूंकि मैं मसीह की मानद हूं। ये दावा किसी ने नहीं किया। उसको वो जानता था कि जो कलाम मैं सुनाता हूं एक दिन मैंने जो है वो मर जाना, कत्ल हो जाना मसीह की खातिर। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ा और मसीह के लिए उसने काम करना शुरू किया। हालेलुया। सो लिखा है, चुनाचे मैंने सैर करते हुए तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था, नामालूम खुदा के लिए, बात जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो। मैं तुमको उसी की खबर देता हूं जिसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है। तुमने नामालूम खुदा के लिए एक बुत जो सबसे बड़ा बुत है उसके ऊपर तुमने नामालूम खुदा के लिए लिखा हुआ है, और बाकी सारे जो छोटे बुत थे जाते ही इसने सारे बुतों को भी तोड़ दिया और एक बुत इसने रहने दिया ताकि वहां से ये कलाम की बात शुरू कर सके कि जिस नामालूम खुदा को तुम नहीं जानते, मैं उसके ताल्लुक से आज आपको बताने के लिए आया हूं। मुझे खुदा ने भेजा है ताकि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। हालेलुया। सो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यानी ये जो बुत बनाया है ये खुदा नहीं है, और ना ही ये खुदा का बुत है, और ना ही खुदा ने ये कहा है कि तुम मेरा बुत बनाना, मेरे सामने सिजदे करना, मेरे लिए चढ़ावे चढ़ाना, मन्नतें मानना, मेले मनाना, ये मेरे बुत नहीं है। मैं तो रूह हूं, मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं है कभी, तो ये बुत कहां से इन्होंने बना लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि पौलुस ने वहां पर उनके दरमियान में खड़े होकर उनको ये तसल्ली के साथ तालीम दी। लिखा है, किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। वही अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। वो किसी का मोहताज नहीं है, तुम्हारे चढ़ावों का, तुम्हारे हदियों का। और तुम जो दुपट्टे चढ़ाते हो, तुम जो कुर्बानियां देते हो, तुम जो देगे देते हो, वो किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो हम सबको सब कुछ देता है जी। आगे लिखा है, और उसने एक ही असल से आदमियों को हर एक कौम तुम्हारी तमाम रूहें जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी म्यादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की ताकि खुदा को ढूंढें। यिर्मयाह की किताब में लिखा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे ताल्लुक हो जाओगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हमने किसको ढूंढना है? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये दुनिया की सारी चीजें भी तुमको इनाम में मिलती जाएंगी, फिर सारी जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। शायद कि टटोल कर उसे पाएं हर चंद, वो हमसे किसी से दूर नहीं। यीशु मसीह ने कहा वो तो तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब होगा।
ہم کئی دفعہ زبوری گاتے رہتے ہیں، یہوہ میں پکارتا ہاں میرے وقت چیتیا، یہوہ پہلے موجود ہوں تیرے اندر، میں نے دنیا کی ہر شے میں ڈھونڈا تجھے، پر تو دل میں میرے ہی بسا مل گیا، اے مسیحا تیرا آسرا مل گیا۔ تو وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں، یہ تو اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کی ہیکل، اس کا چرچ آپ ہے، انگلش زبان کا لفظ چرچ ہے جو ہم گرجے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ گرجے میں نہیں، آپ میں رہنا چاہتا ہے، آپ میں سکونت کرنا چاہتا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ وہ آپ کے اندر اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ اسی میں ہم چلتے اور جیتے اور چلتے اور پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں، بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں۔ اب ہم کس کی نسل ہے؟ برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم، اس کی خاص امت اور اس کی خاص ملکیت۔ تو جب ہم خدا کو ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، تو پھر ہم نسل کس کی ہے؟ خدا کی نسل ہے۔ تو خدا کی نسل کو کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کی طرح ہونا چاہیے، خدا کی مانند، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ لکھا ہے ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمیوں کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہیں۔ خدا نہ سونے کی مانند ہے، نہ ہی پتھر کی مانند ہے، نہ ہی روپے کی مانند ہے کہ ہم پتھر کا بت بنا لیں یا سونے کا کوئی ایسا بچڑا یا دیوتا بنا لیں۔ خدا اس طرح کا خدا نہیں ہے، خدا تو روح ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہاللیلویہ۔ سو ہم نے یہاں پر سیکھا ہے، اور آگے پولس اب سن لیں توبہ کا میسج ان کو دے رہا ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے، یہ سارا کلام سنانے کے بعد آگے وہ ان کو توبہ کا میسج دے رہا ہے۔ لکھا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، ہاللیلویہ۔ اب وہ ہر جگہ بت پرستوں کو، غلط لوگوں کو حکم دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کس کام سے توبہ کریں اتھینے کے لوگ؟ بت پرستی سے۔ بت پرستی سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے خدا کو نفرت ہے۔ آپ جانتے جب خدا کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا 40 دن 40 رات، تو پیچھے لوگوں نے ہارون کو سونا دیا اور کہا کہ ہمیں سونے کا بچڑا بنا دے۔ اب 6 لاکھ لوگ ایک طرف تھے، ہارون اکیلا ایک طرف تھا۔ ہارون بے شک موسیٰ تو بڑا سی، لیکن جنہ موسیٰ دلیر سی اونا ہارون دلیر نہیں سی آگا۔ ہارون ڈر گیا کہ 6 لاکھ لوگ ایک طرف ہیں، میں اکیلا ایک طرف ہوں، اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ تو مجھے مار دیں گے۔ آج بھی کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن خدا کے بندے نہیں ڈرتے، ہاللیلویہ۔ موسیٰ سے خدا نے کلام کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ موسیٰ آیا پہاڑ سے، اس نے نہیں کسی کو پوچھا کہ کیوں بنایا، کس نے بنایا، اس نے آتے ہی اس سونے کے بچڑے کو توڑا، اس کو باریک پیس کر اس نے پانی میں بہا دیا۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگ پانی میں سے سونا نکالتے ہیں۔ میں خاندان میں وزٹ کرنے کے لیے جاتا تھا، یہاں پر کوٹسان کے اوپر جو 3-4 خاندان ہیں، تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ایسے ایسے پانی کو ہلاتے تھے تو اس میں سے سونے کے ذرات نکلتے تھے۔ تو وہاں سے میں نے یہ بات سیکھی کہ وہ کتنا بڑا سونے کا بچڑا ہوگا جس کو باریک پیس کر موسیٰ نے پانی میں بہا دیا۔ آج تک پانی کے اندر سونا موجود ہے، آمین، تاکہ وہ اکٹھا اس کو نہ کر سکے۔ اور ایسے خادموں کی آج ضرورت ہے کہ جو ڈائریکٹ لوگوں کو کلام سنائے۔ بائبل کہتی ہے سب کے سامنے تنبیہ کر تاکہ کوئی سدھر جائے۔ کسی سے اثر ہوئے گا نا جب ہم ٹھیک کلام سنائیں گے۔ میں نے یہاں پر ایک برسی پر کلام سنایا تو ایک پاسٹر آیا ہوا تھا چیچاوتنی سے، تو میرے بعد سے کہتا ہوں جی تھی تو بڑا سخت کلام سناؤں دے جی۔ میں کہا جی کلام کہڑا میرا اپنا کہ میں جو مرضی ٹھلا سناواں سخت سناواں؟ میں نے کہا یہ کلام خدا کا ہے، میں تو اس کا نوکر ہوں اور میں نے وفاداری کے ساتھ اس کا کلام سنانا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے ٹھیک کلام نہ سنایا
तो ऊपर जाकर मुझे मार पड़े, मुझे अपनी जान की परवाह है। हालेलुया। अब जल्दी से एक और हवाला 19वें बाब में आ जाए। अब बात होने लगी है जादूगरों की। किन की बात होने लगी है? अगर आप किसी को जादूगरी करते करवाते देखते हैं तो उसको डांटे, उसको मना करें, उसको बताएं कि जादूगर कुत्ते हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा है कुत्ते जादूगर खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकते। सुनाए उनको कलाम, वो जादूगरी छोड़े या ना छोड़े। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल ने जादूगरों को जाकर कलाम सुनाया। 50,000 रुपए की किताबें, आज से 20 साल पहले, 2020 साल पहले पीछे चले जाएं तो 50,000 की वैल्यू देखें 50 करोड़ से भी ऊपर होगी, है कि नहीं? आज 50,000 की क्या वैल्यू है, और आज से 2020 साल पीछे चले जाए तो 50,000 की वैल्यू कैसे होगी? 50,000 रुपए की किताबें जादूगरों ने जला दी। क्यों? क्योंकि पौलुस ने जाकर उनको कलाम सुनाया, आगाही दी कि तुम जहन्नम में जा रहे हो, ये गलत है। गलत काम करना, किसी को गलत काम पर लगाना, यह डबल गुनाह है। इसलिए इस काम से बाज आओ। और कलाम में लिखा मेरा सुनाया हुआ कलाम बेतसीर ना लौटेगा बल्कि वो असर करेगा। सुनाया हो कलाम सही, तलवार हाथ से फड़ी होवे तो खून ना बहाए, ये किवें लिखा है? ਇਹਦਾ मतलब तलवार खुंडी या फिर चलाने वाला ही खुंडा? समझ आई कि नहीं? तलवार हाथ में और बंदा चलाए और खून ना बहे, ये कहां लिखा हुआ है? तो खुदा का कलाम क्या है? दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाती है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचती है। मेरे साथ जल्दी से जरा हवाला निकाल लीजिए 19वां बाब अमाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और जो ईमान लाए थे उनमें से बतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। हालेलुया। ये बड़ी गवाही है जी कि सारे लोगों के सामने जादूगरों ने इस बात का इकरार किया कि हम गलत कर रहे थे इतने सालों से। उन्होंने सारी किताबें इकट्ठी की और लोगों के सामने जला दी। वजह क्या है? उनको सच्चाई का पता बता दिया पौलुस ने कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम जहन्नम में जाने वाले हो, बच जाओ, तौबा करो। खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब हर बंदे को हर जगह हुक्म देता है कि वो तौबा करे क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो लिखा है और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। खुदा का कलाम जोर पकड़ता गया चूंकि खुदा के खादमों ने दलेरी से कलाम सुनाया। अमाल की किताब में लिखा कलाम अतराफ में फैल गया, शागिर्द बढ़ते गए, कलीसिया भी बढ़ती गई। क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आगे लिखा है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे 23वीं आयत में आ जाए। उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा। जब खुदा का काम होता है ना, शैतान भी बड़ा काम करता है। शैतान लोगों को मुखालफत करना शुरू कर देता है। जैसे पीछे भी हमने सीखा कि कुछ लोगों ने मुखालफत करना शुरू कर